نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ذات محترم، کل ہم فرض علوم میں کلمات کفریہ کا بیان پڑھ رہے تھے، آج بھی یہی موضوع ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، اگر کوئی نابالغ بچہ کلمہ کفر بک دے تو کیا اس پر بھی حکم کفر لاگو ہوتا ہے؟ اگر ہے تو پھر جب بالغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں نے نابالغی میں کفر بکا تھا اور جو کفر بکا تھا کچھ یاد بھی ہے، صحیح طرح یاد نہیں، تو اب کس طرح توبہ کرے؟ جواب سنیں۔ نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمجھدار بچہ اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو ہمارے نزدیک وہ مرتد ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ بالغ یا سمجھدار نابالغ کفر کرے تو مرتد ہو جائے گا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد اسے احساس ہوا اور اگر کفریہ بات اسے یاد ہے تو خاص اس سے توبہ کر لے، اور اگر شک ہے یا یاد نہیں کہ میں نے کون سا کلمہ کفر بولا تھا تو اس مشکوک کفریہ کلمہ سمیت ہر قسم کے کفر سے توبہ کرے۔ یعنی اس طرح کہے میں تمام کفریات سے توبہ کرتا ہوں، پھر وہ کلمہ پڑھ لے۔ تو پتہ چلا کہ سمجھدار نابالغ بچہ بھی اگر کلمہ کفر کہے گا وہ بھی مرتد ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ بالغ ہو تو پھر اس کے کلمہ کفر کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگلا سوال سنیں۔ گھر کے فرد یا دوست وغیرہ کی کوئی بات سن کر یا دیکھ کر کہ عام آدمی بھی اس کے اوپر کفر کا حکم لگا سکتا ہے یا اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب، جب کسی بات کے کفر ہونے کے بارے میں یقینی طور پہ معلوم ہو کہ یہ بات جو اس نے کی یہ کلمہ کفر ہے، مثلا کسی مفتی صاحب نے بتایا ہو کہ اس طرح کی بات کریں تو کفر ہو جاتا ہے، یا کسی معتبر کتاب میں اس نے پڑھا جیسے بہار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف یا اور کوئی فقہ کی کتاب ہے، تو اس کفری بات کو کفر ہی سمجھے، خواہ وہ عام بندہ ہے یا کوئی خاص ہے، ورنہ صرف اپنی اٹکل سے ہرگز کسی مسلمان کو کافر نہ کہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی بات کلمہ کفر بنتی ہے کون سی نہیں، پھر ہر غیرے کے پاس اختیار نہیں کہ وہ دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے۔ اگر وہ واقعی جانتا ہے یہ بات جس نے کی یہ کلمہ کفر ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ اس کو کافر سمجھے تو ٹھیک ہے، کیونکہ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض پہلو کفر کی طرف جاتے ہیں اور بعض اسلام کی طرف، اور کہنے والے کی نیت کا بھی انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے ائمہ کرام نے حکم دیا ہے اگر کسی کلام میں 99 کفر کے احتمال ہوں کسی بات کے اندر اور ایک احتمال اسلام کا ہو تو واجب ہے کہ اس کے کلام کو اسلام کے اوپر محمول کیا جائے جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو۔ کتنی اہم بات ہے جی، یہ ہمارے ائمہ فقہ نے، علماء کرام نے، فقہا نے فرمایا اگر کسی بندے نے کوئی ایسی بات کی جس میں 99% کفر کا احتمال ہے، 99% وہ کفر کی طرف بات لے کے جاتی ہے، لیکن 1% اسلام کا بھی اس میں احتمال ہے، تب بھی اسے کافر نہ کہا جائے۔ کتنی احتیاط ہے جناب، یہاں پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو۔ جناب ذرا کسی نے بات کی پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ بندہ کافر ہو گیا جی۔ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے اوپر کفر شرک کا فتویٰ ٹھونس دیتا ہے، یہ بھی جائز نہیں جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب تو ایک مسلک والا اپنے مسلک، ایک عالم اپنے مسلک عالم کے اوپر کفر شرک کا وہ فتویٰ لگا دیتا ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ کسی مسلمان کے پاس حق نہیں کہ وہ بغیر کسی دلیل کے دوسرے کے اوپر، خواہ وہ دوسرا مسلمان عام ہے، خاص ہے، عالم ہے، جاہل ہے، خواہ دوسرا مکتبہ فکر کیوں نہ ہو، ایک مکتبہ فکر کے پاس بھی حق نہیں ہے کہ بغیر کسی دلیل کے دوسرے مکتبہ فکر کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے، ورنہ حضور کا فرمان ہمیں ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں
اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا جو کہ کافر نہیں تھا تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے، خود کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے مسلمان کو کافر کہہ دیا۔ تو ہمیں خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کے اوپر بغیر سوچے سمجھے کفر شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی کلام میں چند معنی بنتے ہیں، بعض کفر کی طرف جاتے ہیں، بعض اسلام کی طرف، تو شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ کہنے والے نے کفر کا معنی مراد لیا، مثلا وہ خود کہتا ہے کہ میری مراد یہی کلمہ کفر ہے، تو اب کلام کا احتمال ہونا نفع نہیں دے گا۔ جب وہ خود مان رہا ہے کہ جو میں نے بات کی میری مراد اس سے کلمہ کفر ہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ اس کے اوپر کفر کا حکم ہی لگایا جائے گا، ورنہ نہیں۔ ایک اور سوال سنیں، کیا یہ خیال درست ہے کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اسے کافر نہ کہا جائے؟ یہ بھی سوال ہے۔ کسی کلام میں چند معنی بنتے ہیں، بعض کفر کی طرف جاتے ہیں، بعض اسلام کی طرف، تو شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ قائل نے معنی کفر کا ارادہ کیا، مثلا وہ خود کہتا ہے کہ میری مراد یہی ہے جو کلمہ کفر ہے، تو پھر کلام کا محتمل ہونا نفع نہیں دے گا، تو پھر وہ کافر ہی ڈکلیئر ہو جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کلمہ کے کفر ہونے سے قائل کا کافر ہونا ضرور نہیں، یعنی اگر کسی نے کلمہ کفر بولا تو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ بالکل کنفرم کفر ہے یا کہ اسلام کا بھی کوئی معنی بنتا ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اسے کافر نہیں کہیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیا یہود و نصارہ میں اسلام کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، حالانکہ قرآن پاک نے ان کو کافر فرما دیا ہے؟ تو یہ بھی کہنا درست نہیں کہ جی اگر اس بندے کے اندر ایک بھی اسلام کی بات ہے اور باقی تمام اس کے عقائد کفریاں ہیں تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس نے کلمہ کفر نکالا، جب پکی بات ہو، فائنل ہو جائے کہ یہ کلمہ کفر ہے اور وہ مانے بھی، پھر وہ کافر ہی ہوگا، خواب اور اسلام کے حکام کے اوپر وہ اس کا عمل ہو بھی۔ بلکہ بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا تھا اگر کسی مسلمان نے ایسی بات کہی جس کے بعض معنی اسلام کے مطابق ہیں تو کافر نہیں کہیں گے، یہ ہے درست بات۔ اس کو ان لوگوں نے یہ بنا لیا کہ جی بندہ کفر بھی کرتا رہے، اگر اسلام کی اس کے اندر علامتیں بھی ہیں تو ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک یہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی ہم تو کافر کو بھی کافر نہیں کہیں گے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یا اسلام پر، یہ بھی بعض جاہل لوگ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن پاک نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا حکم دیا۔ پڑھیں سورۃ کافرون، قرآن کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب تم فرماؤ اے کافرو۔ تو جب قرآن نے خود کافروں کو کافر کہا ہے تو اس لیے جو بندہ واقعی کافر ہے اسے کافر کہنا چاہیے، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہیں نا، تمہیں کیا معلوم کہ اسلام پہ اس کا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، خدا جانے۔ مگر شریعت نے کافر و مسلم میں فرق رکھا ہے، اگر کافر کو کافر نہ جانا جائے تو کیا اس کے ساتھ وہی معاملات کرو گے جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ حالانکہ بہت سے امور ایسے ہیں جن میں کفار کے احکام مسلمانوں سے بالکل جدا ہیں۔ مثلاً کفار کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا، ان کو مسلمانوں کی طرح دفن بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو اپنی بیٹیاں نکاح میں بھی نہیں دی جائیں گی، ان پہ جہاد کرنا ضروری ہے، ان سے جزیہ لیا جائے گا، اس سے انکار کریں تو قتل کیا جائے گا، یہ کفار کے احکام ہیں۔ بعض جاہل کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، عالم لوگ جانیں وہ کافر کہیں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ مگر کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ عوام کے تو وہی عقائد ہوں گے جو قرآن و حدیث وغیرہ سے علماء نے ان کو بتائے، یا عوام کے لیے کوئی شریعت جدا گانا ہے کیا؟ جب ایسا نہیں تو پھر عالم دین کے بتانے پر کیوں نہیں چلتے؟ نیز یہ کہ ضروریات کا انکار کوئی ایسا امر نہیں جو علماء ہی جانیں، عوام جو علماء کی صحبت سے مشرف ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں یہ بات کلمہ کفر ہے یہ نہیں ہے۔ پھر ایسے معاملہ میں پہلو تہی اور اعراض کے کیا معنی؟ یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اگر ان کے سامنے کوئی بندہ کلمہ کفر بول دے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں اختیار کہ ہم کہیں یہ کلمہ کفر ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، یہ علماء کا کام ہے، یہ بھی نہیں درست۔ اگر آپ جانتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے جو اس نے بولا ہے، آپ جانتے ہیں کنفرم،
تو پھر آپ اس کو کافر کہیں گے اور دوسروں کو کہیں گے یہ بندہ کافر ہو گیا، اس نے کلمہ کفر بولا، اس سے بچو، پھر عالم دین کے کہنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں چند دیگر کلمات کفر جو لوگوں سے صادر ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا بھی علم حاصل ہو اور ایسی باتوں سے توبہ کی جائے اور اسلامی حدود کی حفاظت کی جائے۔ اب یہاں پہ سن لیں کہ بعض اوقات ہم کلمہ کفر لوگ بول دیتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ کسی شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب سنیں۔ جس شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو، یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں، یا کہتا ہے کہ معلوم نہیں میں مومن ہوں یا کافر، وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، ڈاواں ڈول بندہ نہ ہو۔ تو اللہ کی کرم سے ہم سب کو یقین ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیوں جی، ہے کہ نہیں یقین؟ تو یہ یقین ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ کہ مجھے نہیں پتہ جی میں مسلمان ہوں یا کافر، تو وہ کافر ہوگا۔ ہاں اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں، پھر وہ کافر نہیں۔ یہ مانے کہ میں مسلمان ہوں لیکن کہے مجھے جی پتہ نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، یہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن ایمان ہونے کا اس کو یقین ہونا چاہیے۔ جو شخص ایمان و کفر کو ایک سمجھے، یعنی کہتا ہے سب ٹھیک ہے جی، خدا کو سب پسند ہے، وہ کافر ہے، وہ بھی بندہ کافر ہوگا۔ جو کہے جی ساری ٹھیک ہیں، جو کہے کہ جو بھگوان کو مانے وہ بھی ٹھیک، جو رام رام کہے وہ بھی ٹھیک، جو اللہ کو مانے وہ بھی ٹھیک، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں نا، ان کی جب ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں وہ بھی ان کے گرجا گھر میں اور ان کے وہ سکھوں کے گردوارے میں جا کے وہ بھی اسی طرح کے وہ کام کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا جی آگے نہ چلیں۔ اسلام کو جو شخص ایمان کفر کو ایک سمجھے، کہے کہ سب ٹھیک ہے، وہ خدا وہ کافر ہے۔ یوں جو شخص ایمان پہ راضی نہیں یا کفر پہ راضی، وہ بھی کافر ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے لیکن ایمان پہ وہ راضی نہیں، کفر کے اوپر وہ راضی ہے۔ کافروں کو اپنا دوست اس نے بنایا ہوا، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ بھی اسلام سے گیا۔ اسلام کو برا کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سن لیں، آخری سوال۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا جی اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ یعنی جو گناہ معصیت کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک ہے کہ بندے سے گناہ ہو، بندہ شرمندہ ہو، وہ یہ بات الگ ہے، اور ایک ہے کہ بندے سے گناہ ہو اور بندہ کہ یہ میں نے ٹھیک کیا جی۔ مثلا نماز کسی نے چھوڑ دی اور وہ مانے کہ میری غلطی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اس کی توبہ کی گنجائش ہے۔ لیکن نماز بھی چھوڑی اور کہے جی کیا ہوا میں نے نماز چھوڑی، خیر ہے، یعنی اس کو وہ ہلکا جانے، تو وہ بھی اسلام سے گیا، کیونکہ نماز پڑھنی فرض ہے، اور وہ کہے جی کوئی اتنی ضروری نہیں جی، نماز ٹائم ملے پڑھ لو، نہ ملے چھوڑ دو، تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ نماز اسلام کے اندر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے جواب میں کہا تجھ پہ بھی لعنت اور تیرے اسلام پہ بھی لعنت، تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہو گیا۔ یہ سن لیں، آگے انشاءاللہ مزید یہ بڑے اہم باتیں آئیں گی کہ ہم بعض اوقات کا علمی کے بنا پہ کلمہ کفر بول جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اگلا جو درس وہ انشاءاللہ بڑا اہم ہوگا، اس کو بھی آپ نے سننا ہے، اور ہمیں بار بار اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی میں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہم نے کتنی دفعہ کلمہ کفر بولا ہو، اس لیے ہمیں بار بار اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور احتیاطاً کلمہ بھی پڑھ لینا چاہیے، اور توبہ اس طرح کریں، بلکہ میرے ساتھ سب حضرات ایک دفعہ یہ توبہ کر لیں تاکہ خدا نخواستہ زندگی میں کبھی ہم سے کوئی کلمہ کفر صادر ہوا ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ یہ میرے ساتھ مل کے کریں اور اس کو بار بار ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اگر زندگی میں کبھی بھی مجھ سے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کلمہ کفر نکلا ہو، میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔